بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے نتیجوں کی دنیا دوسری رکھی ہے اور اسباب سے فائدہ اٹھانے کی دنیا یہ ہے۔ اس لیے بچہ بھی اسباب سے فائدہ ہو، آپ پیسے دو کہ دو ٹافی وافی لائے گا کھائے گا۔ اسباب سے فائدہ اٹھانا جو مشاہدے میں ہے، محسوسات میں ہے، سامنے ہے، اس کو لینا دینا، یہ اس سے آگے کی خبر نہیں ہے۔ جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کی ہے اتنی ہی ضرورتیں، بلکہ اس سے زیادہ ضرورتیں موت کے بعد بھی ہے، لیکن اس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا، کیوں کہ وہ غیب میں ہے۔ عقل کام نہیں دے گی، کوئی اوزار کوئی آلہ اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی نبیوں کے ذریعے سے اور انسانی زندگی کے بارے میں دو رہبری کی۔ ایک رہبری زندگی گزارنے کے طریقوں کی، دوسری رہبری ان طریقوں کا کیا نتیجہ آئے گا اس کی۔ یہ دو رہبریاں نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دی ہے۔ دیکھو یہ تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارے اسباب ہے، یہ تمہاری حیات ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، ان اسباب میں اگر تم نے حکم پورا کیا تو دنیا میں یہ ہوگا، موت کے بعد وہ ہوگا۔ یہ دعوت کہلاتی ہے کہ میرے عمل سے کیا ہوگا، یہ انسان کو بتایا جاوے کہ جن عملوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان عملوں سے کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، یہ نبی بتائیں گے۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں تو جو ان کے تجربہ کار ہیں وہ بتائیں گے، لیکن انسانوں کے عمل سے کیا ہوگا وہ نبی بتائیں گے، کیونکہ نبیوں کی تعلیم عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اپنی ذات کو استعمال کرو، اپنے مال کو استعمال کرو، کس طرح سے کہ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک تو اپنی ضرورتوں میں جان مال استعمال ہوتا ہے، اپنی راحتوں میں جان مال استعمال ہوتا ہے، وہ تو ایک معروف چیز ہے، سب کو معلوم ہے، غیر کو بھی معلوم ہے۔ اور ایک اپنی زندگی کو، اپنے اسباب کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا اور ان اسباب سے اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرنا، یہ اصل نبی کی دعوت ہوتی ہے کہ اپنے اسباب سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو۔ جتنے اسباب دیں گے اتنے حکم دیں گے۔ جیسے ہم کو آنکھیں دی ہے تو آنکھوں کے حکم بھی دیے، کان دیے ہیں تو کانوں کے حکم دیے، مال دیا ہے تو مال کے حکم دیے ہیں، لباس دیا ہے لباس کے حکم دیے۔ جتنے اسباب اتنے احکام۔ یہ طریقہ اس لیے دیا ہے تاکہ بندگی کا جو وظیفہ اور ڈیوٹی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے عبادت کی، اس ڈیوٹی کو پورا ہونے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ جتنے اسباب دیے اتنے احکام دیے۔ اگر آدمی اسباب میں لگا رہا اور حکم فوت ہو گئے تو 4 دن کی زندگی میں تو اس کو مزہ آ جائے گا کہ کوئی پریشانی نہیں، آرام سے گزر گیا، لیکن موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ موت کے بعد کی زندگی نبیوں کے کہنے کے مطابق کہ وہ اصل زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا ہے۔ ابد کہتے ہیں اس کو، ابد، کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کروڑوں برس ہمیشہ رہیں گے ہم۔ ابد، آئندہ کا زمانہ جو کبھی ختم نہ ہوگا، وہ ہے آخرت۔ اس کی کمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ ساتھ احکام دیے اور احکام کا علم دیا۔ جب احکام کا علم آدمی سیکھے گا تو اپنی زندگی کی ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری کرے گا۔ اگر اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ گاڑی چلانے کا علم نہیں ہے تو گاڑی صحیح چلے گی، کپڑا سینے کا صحیح علم نہیں تو کپڑا سیے نہیں سی۔ ہنر کے لیے ہنر کا علم ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، عمل کو صحیح کرنے کے لیے عمل کا علم ہونا ضروری ہے۔ پھر علم جو ہم کو دیا ہے وہ 2 طریقے سے دیا ہے، اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ 2 طریقے سے علم دیا، ایک اس عمل کا طریقہ بتایا، دوسرا کہ اس طریقے پر عمل کرو گے
تو کیا ملے گا، نہیں کرو گے تو کیا سزا ہوگی۔ یہ رکھا ہے ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے کہ عمل کیا ہے تو عمل کرنے پر کیا دیں گے، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ فضائل کا معنی یہ ہے کہ عمل کرنے والا آدمی سمجھے کہ مجھے یہ عمل پر یہ نفع ہوگا۔ جیسے تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھے اس آئٹم پر کیا کتنا نفع ملا ہے۔ ایسا کوئی تاجر ہے کہ کوئی آئٹم بیچے اور یہ خبر نہ ہو کہ کیا نفع ہوا؟ ایسا کوئی تاجر ہے آپ کے یہاں؟ کوئی نہیں۔ وہ بدھو ہے، تاجر نہیں ہے کہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے اور نفع کی خبر نہیں ہے۔ تو آج ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے عمل کا کیا نفع ہے یہ پتہ نہیں۔ اس کو عادت کہتے ہیں کہ عادت پڑی ہوئی ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، بلکہ نماز کو اور حکم کو اس کے علم کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ کہ حکم کا علم اور علم دو طریقے کا، ایک اس کی فضیلت کا علم اور ایک اس کے طریقے کا علم۔ یہ نبی کے ذمے ہے کہ جو عمل امت سے کراؤ ان کو ان کا فائدہ فضیلت سمجھاؤ اور اس کا طریقہ بھی بتاؤ، اسی سے بنے گا دین۔ دین بننے کے دنیا کو دین بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا کے ہر کام میں یہ دیکھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس میں نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ حکم کو طریقے کے ساتھ عمل کرو اور نیت آخرت بنانے کی رکھو کہ اس سے میری آخرت بنے، اور کوئی غرض دنیا کو دکھانے کی نہیں۔ کہ دنیا سے دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھو کہ مجھے اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، پھر نبی نے اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور اپنی نیت کو سچی رکھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دوسری غرض کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تین باتیں جب ہو جائے گی تو دنیا دین بن جائے گی۔